سلوک کا حکم دیتا ہے، اور چاہے کہ یہاں پر جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا رہا ہے مختلف ناموں کے ساتھ، جو بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ یہ آج کچھ اور نئی فوٹیجز ہیں ہمارے پاس، جو غزہ اور فلسطین کی جو آزادی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا جلایا جانا، اور اس میں فل سکرین کر رہے ہیں، اور اس میں جو پبلک ہے اس کو بھی خوار ہوتے ہوئے دیکھو۔ اب یہ جو ینگ لڑکا ہے، یہ اپنے آپ کو مولوی صاحب کہتا ہوگا، اس کی آپ داڑھی دیکھیں، اور اس کی زبان دیکھیں، مطلب میرے ویسے مطلب میں تو خود بہت اپنے آپ کو کبھی میں نے مذہبی تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو مذہب کے پورے پیراکار ہو جائیں بہت بڑی بات ہے، لیکن گالیاں دے کے وہ کر کے کیا کسی کا وضو سلامت رہتا ہے؟ ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دی جا رہی ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے گندی باتیں ہو رہی تھی۔ بہرحال یہ تھا ہی تھا۔ اب ذرا وہ فوٹیجز لگائیں جس کے اندر عام آدمی ذلیل ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ دندناتے پھر رہے ہیں، پولیس والوں کو انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے، اور کتنا مال غنیمت انہوں نے اس میں اکٹھا کیا، میں نے آپ کو وہ بھی بتانا اور دکھانا ہے آج۔ پنجاب میں جو ہے وہ دفعہ 144 جو ہے اس کو نافذ کیا گیا ہے، اور کسی بھی دھرنا اجتماع اس کے اوپر پابندی ہے۔ کسی بھی غیر قانونی اجتماع کو جو ہے وہ منعقد کرنا یا کروانا یہ ایک جرم ہوگا، اور اسلحہ کے اوپر جو ہے جو ایک پنجاب گورنمنٹ کا ڈی ویپنائزیشن آف دس پروونس کا ایک عزم ہے، اس کے اوپر کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتی ہوں۔ غیر قانونی اسلحہ جو ہے اس کے اندر 28 اسلحہ ڈیلرز جو ہیں، یہ ساتھ ساتھ آپ چلاتے رہیے، 28 اسلحہ ڈیلرز جو ہیں ان کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور کچھ جعلی ڈیلرز جن کے پاس کوئی لائسنس نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، ان کی دکانیں سیل کر دی گئی ہیں۔ زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے جی اس اسلحے کی خرید و فروخت کے حوالے سے، اور جیسے میں نے گزارش کی تھی، نہ اسلحہ لائسنس جاری ہوگا، اور نہ ہی اسلحے کو یا ڈالا کلچر کو یا یہ جو ایک بدماشی والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ابھی تک 511 اسلحہ ڈیلرز نے لائسنس کی توثیق کے لیے درخواست دی تھی، اور مکمل اسکروٹنی کے بعد 393 اسلحہ ڈیلرز جو ہیں ان کو گرین لائسنس جاری کیے گئے ہیں۔ 90 اسلحہ ڈیلرز کے ابھی کاغذات جو ہے ان کی اسکروٹنی جاری ہے، لیکن اس کے اندر جو بڑی سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے، پنجاب میں اس وقت کتنا اسلحہ موجود ہے۔ پنجاب میں اس وقت 10,12,454 افراد کے پاس انفرادی اسلحہ لائسنس موجود ہے، یعنی 10 لاکھ سے زیادہ اسلحہ لائسنس اس وقت لوگ کنوینینٹلی، جن کے پاس وہ لائسنس جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو لے کر جو ہے وہ پھرتے بھی ہیں، اور ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کی۔ یہ رک جائیے، یہاں رکیے، اس کو مت دکھائیے، پہلے شروع میں چلیے، یہ پہلی ہے، یہاں رک دیجئے۔ اور یہ جو اسلحہ لائسنس ہے انفرادی طور پر جن کے پاس ہے، اس کی ذرا تعداد دیکھ لیں، جس صوبے کے اندر اس تعداد میں اسلحہ موجود ہو وہاں پر امن و امان کو برقرار رکھنا کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے، اس کا آپ بخوبی آپ اس کو جائزہ لے سکتے ہیں۔ سیکیورٹی کمپنیاں جو ہیں جو پنجاب کے اندر موجود ہیں، ان کے پاس 37,918 اسلحہ لائسنس موجود ہیں جو سیکیورٹی کمپنیز رجسٹرڈ ہیں، اور مختلف اداروں کے نام پر رجسٹرڈ اسلحہ لائسنس جو ہے اس کی تعداد 42,000 سے زیادہ ہے۔ سو یہ مجموعی طور پر جو 10,92,644 اسلحہ اس وقت موجود ہے، اس کے اندر میں گزارش کروں گی کہ جس لوگوں کے پاس لائسنسڈ اسلحہ ہے ان کو بھی اپنا اسلحہ خدمت مراکز کے اندر رجسٹر کرانا لازمی ہے، اور اگر کسی نے لائسنسی
اسلحہ بھی رجسٹر نہیں کرایا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جن کے پاس بغیر لائسنس کے اسلحہ ہے ان کو ہر صورتحال میں اسلحہ سرنڈر کرنا ہوگا۔ کسی طور پر غیر قانونی اسلحہ واٹس ایور کس بھی شکل میں ہے، وہ کوئی ریوالور ہے، کوئی پسٹل ہے، کوئی کلاشنکوف ہے، کوئی 12 بور کی گن ہے، جو بھی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا اسلحہ، ہر اسلحے کو جو ہے وہ سرنڈر کرنا ہوگا۔ اب جو ایک انتہا پسند جماعت جس کے مقدر کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ دیر میں امید ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے کر دیا جائے گا، اور پنجاب گورنمنٹ نے پورا اس کا ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کیس بنا کر آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ بھیجا ہے۔ اب میں نے کچھ چیزیں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ دکھانی ہے، دکھائیں جی۔ یہ وہ ہے مال غنیمت جو ٹی ایل پی کے لوگوں سے جو جائے وقوع ہے، جس کے اوپر یہ تمام وہ یہ 3-4 طرح کی مختلف فائر آرمز ہیں جن کے بلٹس ہیں، جس میں 12 بور بھی ہے، جس میں پسٹلز بھی ہیں، اور جس کے اندر مختلف فائر آرمز کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی بھی ایک سٹوری ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ 2021 میں جب یہ پچھلی دفعہ آئے تھے، اس وقت انہوں نے جو چیزیں چھینی تھی پولیس سے، یہ ان کا طریقہ واردات ہے کہ یہ پولیس کو گھیرتے ہیں، گھیرنے کے بعد ان سے گاڑیاں چھینتے ہیں، ان سے اسلحہ چھینتے ہیں، ان سے ٹیئر گیس گنز چھینتے ہیں، اور پھر انہی کو یہ استعمال کرتے ہیں۔ 2021 میں انہوں نے جو ہے وہ 3498 ٹیئر گیس شیل جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ چوری کیے تھے، اور اس کے بعد ٹیئر گیس گنز جو ہیں وہ 23 چوری ہوئی تھی۔ اینٹی رائٹ کی جو کٹ ہے اور وہ 326 تھی، 12 بور کی 2 گنز، پسٹلز 2 اور SMG 11، یہ جو ہے 2021 کے پروٹیسٹ کے دوران یہ سب چیزیں چھینی گئی تھیں، اور اس دفعہ استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو وہ دکھائیے، یہ ڈنڈے ہیں جی جو استعمال ہوئے، جن پہ کیلیں لگی ہوئی تھی۔ آگے چلیے، یہ جو ہے وہ کینچے جنہوں نے غلیلوں کے اندر ڈال کے لوگوں کو مارا۔ آگے چلیے، یہ وہ جو ہے 12 بور کی وہ ہے جن کے یہ دیکھیے، یہ پسٹلز ہے، اور یہاں روکیے، اور یہ وہ پسٹلز ہیں جس سے ہمارے پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ فائر آرمز لگے ہیں۔ سو یہ جو ایک پروسیکیوشن کے اندر، کیس کے اندر ایک آپ نے کروبوریٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا فائر آرم استعمال ہوا اور کون سی انجری کس فائر آرم کی ہے، تو وہ فائر آرم جو ہے وہ بالکل پوری طرح، یہ جو پسٹلز کے یہ آپ کو یہاں پر ملے ہیں، یہ تمام ہمارے، اور اس پہ ذرا وہ تصویریں لگائیے، میں نے کچھ تصویریں پولیس والوں کی بھیجی ہیں جن کو انہی پسٹلز کے فائر آرمز لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا بندے مار دیے، یہ گولیاں چلی، یہ چلا رہے تھے گولیاں، اور یہ گولیوں کا ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اس کے اندر اب جو استعمال ہوا، hundreds and thousands of stones and wooden sticks with iron nails، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ ٹی ایل پی کے لوگوں سے جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ اس وقت جو 8 پبلک وہیکلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں پولیس کی، 1 SMG چھینی گئی ہے، 2 12 بور کی گنز چھینی گئی تھی، اور 945 بلٹس جو ہیں انہوں نے چھین کر قبضے میں لی تھی، جو بعد میں پھر انہوں نے استعمال کی۔ اور یہ وہ پچھلے فائل پیچھے کریں ذرا، وہ جو ریوالور کی یہ دیکھیے، یہ ان کے وہ بلٹس ہیں جو اسی اسلحے سے جو ہے وہ اس پہ بنے ہیں۔ اور بائی دا وے جو چیف منسٹر صاحبہ نے ہدایت دی تھی اس کے مطابق پروسیکیوشن سیل جو ہے، ایک اسپیشل پروسیکیوشن سیل، وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور جس نے کون سی گن کہاں سے چھینی گئی تھی، اور وہ کہاں استعمال ہوئی، اور وہ کس پولیس افسر کو اس کے گن شاٹس لگے، یہ تمام جو ہے وہ اس کے اوپر معلومات اکٹھی کر لی گئی ہیں۔ جو پروسیکیوشن سیل ہے اس وقت ابھی تک نمبر آف ایکیوزڈ آن فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ 559 ہیں جن کو فزیکل ریمانڈ پہ ہیں، جو ابھی تک ان میں سے 161 جو ہے ان کو جیل بھجوا دیا گیا ہے،
190 جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر پروسیکیوشن سیل ہر ایک چیز کے اوپر نگرانی بھی کر رہا ہے، رپورٹ بھی کر رہا ہے، اور کسی بھی طرح جو ان معاملات کے اندر جو ایک پہلے طریقہ کار تھا، پتہ نہیں چلتا تھا اور اس کے بعد ان کو ہار پہنا کے گھر بھیج دیا جاتا تھا، اب وہ مطلوبہ سہولت ان کو فراہم نہیں کی گئی ہے۔ یہ وہ پولیس والے ہیں جو یہ پرامن جو غزہ مارچ تھا اس کے لیے گئے تھے، یہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ اس کے بعد جو اینٹی رائٹ مٹیریل چھینا گیا ہے اس 2025 میں، اس میں 197 ہیلمٹ ہے، 22 کٹس ہیں، 130 جو شیٹس ہیں جو آپ وہ آگے اپنی سیفٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک ٹیئر گیس گن ہے، اور 984 ٹیئر گیس شیلز ہیں جو انہوں نے چھینے، اور بعد میں ان تمام چیزوں کا استعمال اس پورے پروسیس کے اندر کیا گیا، جس میں یہ کہتے ہیں کہ ٹیئر گیس چلائی گئی، جس میں یہ کہتے ہیں کہ جو گنز ہیں وہ شاٹ کی گئی، اور یہ وہ تمام میں نے ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ 2021 میں جو سامان چھینا گیا تھا، جو فائر آرمز چھینے گئے تھے، وہ تمام فائر آرمز ان کے پاس تھے، اور انہوں نے وہی جو ہے 2025 میں استعمال کیا، اور یہ اپنا ساز و سامان ساتھ لے کے نکلتے رہے ہیں۔ یہ ذرا دکھائیے، یہ وہ پبلک پراپرٹیز ہے جو عام لوگوں کی بھی تھی۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ درجنوں کی تعداد میں 15 کے اوپر اس دن کالز آتی رہیں کہ عام لوگ جو ہیں ان کی گاڑیاں چھین رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کو جو ہے وہ مسمار کر رہے ہیں، اور یہ وہ حالت ہے جو انہوں نے کی۔ آگے چلیے ذرا، جو گورنمنٹ کی وہیکلز کو اور ان کو نشانہ بنایا گیا، یہ دیکھیے، یہ آگ لگائی ہے وین کو، یہ بھی، اور یہ پرامن جو مارچ تھا جس کو کہتے ہیں کہ وہ بہت پرامن لوگ ہیں اور وہ کچھ بھی غلط نہیں کرتے۔ یہ ذرا فوٹیجز جو ہے یہ فریش فوٹیجز ہے، اور بائی دا وے اتنے سیانے ہیں کہ انہوں نے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ان کو لگ رہا تھا کہ سیف سٹی کا کیمرہ کام کر رہا ہے، اس سیف سٹی کے کیمروں کو بھی نقصان پہنچایا تاکہ ان کا ریکارڈ نہ مل سکے۔ اتنی شاطر حرکتیں تو کوئی کرمنل مائنڈ ہی کر سکتا ہے، عام آدمی کے تو بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ فوٹیجز جو ہیں یہ چلاتے رہیے۔ اس کے بعد کچھ اپڈیٹ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیٹڈ مٹیریل جو لوگ شیئر کر رہے ہیں اور جو اشتعال انگیزی کر رہے ہیں، اس میں ٹوٹل لنکس جو ہیں سوشل میڈیا کے جن کو بلاک کیا گیا ہے وہ 75 ہے، جس کے اندر ابھی جو ادر پروونسز سے 39 ہیں، انڈر پروسیس جو ہیں وہ 322 کیسز ہیں، 107 کو جو ہے وہ اپریہینڈ کیا گیا ہے۔ تو جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر زیرو ٹالرنس کا فیصلہ ہوا تھا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تیزی سے اور سختی سے کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی جو وائلیشن ہے اس کے حوالے سے بھی ڈیلی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ رپورٹ تیار کرتی ہے، اور وہ رپورٹ شیئر کرتی ہے کہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی جمعہ کی نماز ہے، اور جمعہ کے خطبات جو ہے وہ تمام مساجد کے اندر جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ سو لاؤڈ سپیکر کا استعمال جمعے کے خطبات کے لیے اور اذانوں کے لیے ہے، اور تمام مساجد میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ کسی طور پر اس کی وائلیشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز جو وسن بلوور ہے، یعنی عام شہری جن کا نام مکمل طور پر صیغہ راز میں رکھا جائے گا، وہ غیر قانونی باشندے، وہ افغان ہوں یا کوئی اور ہوں، اور اس انتہا پسند جماعت کے بارے میں اگر کوئی انفارمیشن دینا چاہتے ہوں تو 15 کے اندر جو آپ کو پتہ ہے پنجاب پولیس کی ایک ہیلپ لائن ہے، اس کے اندر ایک اسپیشل سیل بنایا گیا ہے کہ 15 کے اوپر کال کر کے اگر یہ بتایا جائے کہ میں یہ انفارمیشن غیر قانونی افراد کے بارے میں یا کسی انتہا پسند جماعت کے بارے میں دینا چاہتا ہوں، تو اس کی کال کو اس سیل کے اندر ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور مکمل طور پر پوری سیکیورٹی اور نام کو جو ہے وہ ڈسکلوز نہ کرتے ہوئے اس انیشیٹو کو سپورٹ کیا جائے گا۔ اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ کوئی کسی سیاسی جماعت کے خلاف کیس نہیں ہے، یہ کوئی کسی حکومت کا کسی جماعت کے خلاف کیس نہیں ہے، یہ پاکستان کے مہذب مسلم اور باشعور شہریوں کا کیس ہے، اس مائنڈ سیٹ کے خلاف، اس انتہا پسند لوگوں کے خلاف
جو اس ملک میں گولی کے زور پر، بندوق کے زور پر، یا جو اس نے کہہ دیا ہے اس کو مذہب مان لیا جائے اس کے زور کے اوپر جو ہے جو اپنی بات منواتے ہیں یا منوانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیس ان کے خلاف ہے۔ سو اس کے لیے تمام پاکستانی جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، جو پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تمام لوگ اس کے اندر اس کیمپین کا ان کو حصہ بننا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو میں نے بتا دیا غیر قانونی اسلحہ کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں، ڈالا کلچر اور یہ جو مافیاز ہیں، یہ ذرا دیکھیں، یہ آپ یہ کس طرح سے آپ اب اس میں دیکھیے، یہ کوئی بھی گورنمنٹ آفیشل نہیں ہے، نہ کسی سرکاری اہلکار کی گاڑی ہے، یہ فیملیز ہیں ان گاڑیوں کے اندر بیٹھی ہوئی۔ مجھے یہ بتائیے کون سا مذہب یا کون سی جو ہے یہ تعلیمات ہے جو یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر ایک فیملی جو گاڑی کے اندر بیٹھی ہے جو جا رہی ہے، اس میں آپ بچوں کو اتار کے، عورتوں کو اتار کے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ ان کی گاڑیاں جو ہیں ان کو قبضے میں کر رہے ہیں۔ اور ایک بات، کسی بھی طور پر کوئی ہڑتال کی کال دینا اور زبردستی دکانیں بند کرانا، زبردستی کسی کاروبار کو بند کرانا، کسی ٹرانسپورٹ کو بند کرانا، یہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ اس کے اوپر ایف آئی آر ہوں گی اور دہشت گردی کے پرچے کٹیں گے۔ اگر کسی نے کسی مارکیٹ کو بند کرنے کی کوشش کی، کسی ٹرانسپورٹر کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ روکنے سے جو ہے اس کو روکنے کو کہا، یا کسی بھی طرح کی اشتعال انگیزی کی، تو اس کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کٹیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موبائل پولیس سٹیشنز ہیں جس کا چیف منسٹر صاحبہ نے 2 دن پہلے آغاز کیا ہے، ان کو بھی تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ ایک سکیجول کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، جہاں پر آپ اپنی شکایت جو ہے وہ کسی پولیس اسٹیشن میں جائے بغیر کسی ایک پروسیس کو جو ہے اگر وہاں پر کسی طرح آپ نہیں جانا چاہتے تو آپ اس کو وہاں فالو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو یہ انتہا پسند جتھے ہیں، ان کے خلاف ان کے پوسٹرز، ان کی برانڈنگ، ان کی کسی بھی طرح کی پبلسٹی، اس کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس وقت تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پورے پنجاب کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی یہ پوسٹر، کوئی پمفلیٹ، کوئی کسی بھی اشتہاری مٹیریل جو ہے وہ اس کو لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور جہاں جہاں ہے ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ ایک دوبارہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، میں دوبارہ کرنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی کوئی مسجد جو ہے وہ بند نہیں ہے، اور کسی مسجد میں جو ہے وہ نہ اس کو بند کیا گیا ہے نہ وہ بند ہوگی۔ انشاءاللہ کل بھی تمام مساجد نماز جمعہ جو ہے اس کا انعقاد بھی کریں گی، نماز جمعہ کے خطبات بھی ہوں گے، اور اس کے اوپر کسی بھی طرح سے اس کی وائلیشن لاؤڈ سپیکر کی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غیر قانونی شہری یہاں پر موجود ہیں، خاص طور پر افغان نیشنلز کے بارے میں، ان کے لیے کامبنگ آپریشنز جو ہیں وہ آلریڈی شروع ہو چکے ہیں، اور اس کی اپڈیٹس بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ ایک سینٹر ڈسٹرکٹ لیول پر بنانے کی جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ آپریشنز ہوں گے، چیکنگ ہوگی، اور آئی ڈی کارڈز جو ہیں وہ چیک کیے جائیں گے، اور جن کے پاس جو غیر قانونی لوگ ہوں گے ان کو ان سینٹرز میں شفٹ کیا جائے گا، تاکہ اس کے بعد ان کو عزت و احترام سے ان کے ممالک میں واپس بھیجا جا سکے۔ سو اس حوالے سے بھی جو افغان نیشنلز ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور بھی جتنے بھی یہاں پر غیر قانونی شہری موجود ہیں، ان تمام کے اوپر بھی یہ فیصلہ جو ہے اپلائی ہوگا۔ دوسری بات، جو پنجاب کے اندر غیر قانونی شہری ہیں جو یہاں پر کاروبار کرتے ہیں اور نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ وہ کسی ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہیں، اور نہ وہ پاکستانی شہری ہیں، ان کے بارے میں جو ہے معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں، ان کے کاروبار کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو ہے ان کے ممالک میں واپس بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر یہ رپورٹس جو ہیں یہ آئیں گی، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کتنے سینٹرز میں جو ہے وہ کتنے لوگوں کو، غیر قانونی شہریوں کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے۔ دوسری ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو اب اس حوالے سے میں کرنا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ کسی بھی غیر ملکی شہری کو
اپنی کوئی پراپرٹی کرائے پہ دینا، کسی لیز پہ دینا، کسی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ان کو اپنے گھر پہ ٹھہرانا، یہ جو پاسپورٹ ایکٹ ہے اس کے تحت بھی جرم ہے، اور اس کو کرایہ داری کا جو ایکٹ ہے اس کے بھی تحت یہ جرم ہے. سو کسی بھی غیر قانونی شہری کو برائے مہربانی اپنے جو گھروں کے اندر نہ ان کو کرائے پہ کوئی بلڈنگ دیں، نہ ان کو جو ہے وہ کسی طرح پر بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ہوگا تو اس کے اوپر کارروائی ہوگی. اور جو پنجاب حکومت ہے اس نے اس بارے میں بہت کیٹیگورک جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ میں نے بتا دیا ہے آپ کو کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ٹریس کیے جا چکے ہیں، کن کے خلاف پیکا کے تحت جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے. اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ غیر قانونی اجتماعات اور بازار بند کرانا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان تمام کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی. اور آخر میں ہمیشہ گزارش کرتی ہوں کہ برائے مہربانی والدین اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. یہ بچوں کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے یہ بچے چلیں ایک کسی نہ کسی گروپ کے اندر کوئی خبر آئی اس کو ڈسیمینیٹ کرنے چل پڑے بغیر دیکھے کہ وہ خبر درست ہے یا نہیں. اور وہ ایک آج کل ہمارے یہ بھی رواج ہے کہ ہم ایسے شغل میں ہی ہم بہت کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں کانسیکوینسز کا اندازہ نہیں ہوتا. تو برائے مہربانی تمام جو والدین ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس حوالے سے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، چونکہ بعد میں پھر یہ والدین جب روتے بلکتے نظر آتے ہیں یا تکلیف کا شکار ہوتے ہیں تو یہ یقیناً ہم سب کے لیے بھی بہت ایک تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے. سو بہت شکریہ جی، بس یہی گزارش کرنی ہے. آپ نے بتایا ہے کہ پی ایل پی پہ پابندی جو ہے وہ آج شاید تک دے گی، ایک ہفتہ ہو گیا ہے پنجاب کو بھیجے ہوئے، ابھی تک پابندی جو آپ کی پریس کانفرنس تک جو ہے وہ نہیں لگی. اچھا، اس میں جو ٹی ایل پی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پابندی لگی تو پھر وہ پھر سڑکوں پہ آئیں گے اور پھر یہی سارا کچھ ہوگا جو بھی آپ دکھا رہی تھی، تو اس کا پھر کیا سب بات ہوگا؟ دیکھیے جب وہ بین ہو جائیں گے اس کے بعد تو حکومت کے پاس لامتناہی اختیارات ہوتے ہیں کرنے کے لیے. ان کی ٹیئر 1 ٹیئر 2 ٹیئر 3 کی میں نے گزارش کی تھی، ان کی لسٹیں بنائی جا چکی ہیں اور ان کو جو ہے 4تھ شیڈول میں ڈالا جائے گا. اور 4تھ شیڈول میں ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہم سے زیادہ ان کو پتہ ہے. سو ایسی کوئی مارکہ آرائی کرنے کی یہ دوبارہ کوشش کریں گے تو میرا مفت مشورہ ہے کہ یہ نہ کریں، یہ نہیں کر پائیں گے، ریاست سے نہیں لڑ سکتے. اچھا میڈم، گزشتہ چند دنوں سے بہت سے نقوی صاحب بہت سے مکاتب فکر کے علماء سے مل رہے ہیں، کیا یہ بہتر موقع نہیں کہ مطلب تمام مکاتب فکر کے علماء سے پنجاب حکومت خود آن بورڈ ہو کے ملے؟ اور میں چیک کراؤں گی کہ آپ کے تک ہماری خبریں کیوں نہیں پہنچتی یا آپ کے چینل تک ہماری خبریں کیوں نہیں پہنچتی. بائی دا وے جو پنجاب حکومت ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پر اپنی تمام جو ہمارے مذاہب اور ہمارے علماء کرام ہیں ان کے ساتھ آن بورڈ ہے. ہماری جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، ہماری جو کیبنٹ کمیٹی ہے وہ ہر وقت. اور بائی دا وے ایک اور چیز مجھے آپ کے سوال سے یاد آ گئی کہ جو پیس کمیٹیز ہیں تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ان کو فعال کرنے کے لیے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے حکم دیا ہے. اور یہ تمام جو پیس کمیٹیز ہیں یہ اپنا جو جتنے بھی گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے گا اس کے اوپر. اور ان تمام پیس کمیٹیز کو تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو انیشیٹوز چیف منسٹر صاحبہ کی گورنمنٹ لے رہی ہے وہ تمام انیشیٹو پیس کمیٹیز کے ساتھ شیئر ہوں گے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہماری مدد کریں گے. سو اس لیے یہ ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. جی، دنیا کے کسی بھی ملک میں جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو نہ صرف غیر قانونی تارکین وطن بلکہ جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹس بھی ہوں ان کے خلاف بھی آپریشن کیا جاتا ہے، انہیں چیک کیا جاتا ہے. پاکستان میں کئی مرتبہ افغان شہریوں کے خلاف آپریشن اسی طرح کیا گیا ہے، لیکن بعد میں دوبارہ حالات نارمل ہو جاتے ہیں. اگر صرف لاہور یا پنجاب کی بات کریں تو بڑی مارکیٹوں پر افغان شہریوں کا قبضہ ہے. تو اب آپ دوبارہ آپریشن کر رہے ہیں، ان کے کاغذات چیک کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی 6 ماہ بعد بھی ہم دیکھیں گے؟ میری گزارش یہ ہے کہ اس حکومت نے جو بھی فیصلہ لیا ہے وہ تجاوزات کے بارے میں ہو، وہ پرائس ہائیک کے بارے میں ہو، مہنگائی کے بارے میں ہو، کبھی
किसी फैसले से पंजाब हुकूमत कभी पीछे नहीं हटी। और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो उनको अल्लाह पाक ने ये हिम्मत और ये दुरुस्त फैसले करने की जो एक इस्तात दी है, जिसमें अल्लाह पाक रोज़ इजाफा फरमाएं, ये मेरी दुआ है। सो वो अपना फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट कराना भी जानती हैं, और बहुत सारे ऐसे काम अनप्रेसिडेंटेड हुए हैं इस पंजाब के सूबे के अंदर जो पहले कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे। यही जो ये TLP वाला इशू है, इसके ऊपर तो बात करने से भी लोग डरते थे, इसके ऊपर एक्शन लेना तो बहुत ही दूर की बात है। सो ये जो एक फ़ैसला है कि जो गैर कानूनी लोग पंजाब के अंदर मौजूद हैं उनको अपने अपने मुल्कों में जाना होगा, और ये अटल फैसला है। मैडम ये बताइए कि यहाँ पर एक तारीख रही है कि एक जमात कालदम होती है, वो दूसरे नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है, तीसरे नाम से रजिस्टर्ड होकर फिर वर्किंग करती है। क्या इस दफ़ा कोई ऐसा तरीक़ेकार वज़ा किया जाएगा कि दोबारा ये रजिस्टर्ड ना हो सके? हम बड़े हो गए और हमें पता है कि ये कैसे प्ले करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हर एक का तोड़ हमारे पास मौजूद है, फिक्र ना करें। चौधरी साहब भाई से बड़े से बात बोल रहे हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि इतना कुछ हो रहा है वो आपको नज़र नहीं आ रहा, और ये जो है वो ये एक छोटी सी बात को बुनियाद बना के आपने नाकामी हमारी डिक्लेयर कर दी। चले भाई, आपकी मेहरबानी, आपका पॉइंट सारा आंखों पे। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है तो गिरफ्तारी बहुत जल्द, मैंने जैसे कहा कि हो जाएगी। देखिए, इंसानी जानों का नुकसान किए बगैर गिरफ्तारी करनी है। अगर कोई इंसानी जानों को ढाल बनाकर कोई कहीं पर मौजूद हो और वो बार बार कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहा हो जिससे एक इश्तियाल अंगेज़ी और खून रेजी का खदशा हो, तो पंजाब हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, उसको कम से कम जो है नुकसान के ऊपर अपना टारगेट अचीव करना होता है, और इंशाल्लाह ताला हम उसी की तरफ जा रहे हैं। कि जो TLP से ये दावे कर रही थी हुकूमत के वहाँ से बहुत ज़्यादा असला मिला है, वो असला उनके पास कहाँ से आया, किस असला डीलर से मिला, क्या था, उनका नंबर क्या? आप थोड़ा सा लेट आए हो, मैं उसकी सारी डिटेल्स बता चुकी हूँ। जो 2021 में इन्होंने छीना, मैंने अभी सिर्फ उसकी डिटेल बताई है। जो 2017 से ऑनवर्ड हो रहा है, मेरे पास वो रिकॉर्ड भी मौजूद है। ये किस किस मौके पे कितनी टीयर गैस गन्स छीनते थे, कितनी 12 बोर की जो है वो बंदूकें छीनते थे, ये कौन से रिवॉल्वर छीनते थे, मैंने अभी पूरी डिटेल 21 और 25 का सिर्फ तकाबली जायज़ा दिया है। बाकी डिटेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं। जहाँ तक असला डीलर्स की बात है, तो ये अभी जो इनकी रजिस्ट्रेशन है वो इसी प्रोसेस का हिस्सा है कि जो रजिस्टर करा रहे हैं वो हर चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, उनके पास कितना असला मौजूद है, वो कहाँ से बन के आ रहा है। और मैंने ये भी मैं आपको बता दूं कि हम वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट की है पंजाब हुकूमत ने कि ये जो असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, इनको भी बराए मेहरबानी रेगुलराइज किया जाए, इनको भी रजिस्टर किया जाए, ताकि वहाँ पर क्या असला बन रहा है। अभी आप लेट आए हो, मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। 10 लाख से ज़्यादा लाइसेंसी असला मौजूद है पंजाब के अंदर, 10 लाख से ज़्यादा, बल्कि 10.5 लाख के करीब इतना लाइसेंसी असला है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि गैर कानूनी लाइसेंसी असले, जो गैर कानूनी असला है, उसकी क्या तादाद होगी। तो 1 महीने का टाइम दिया है कि जिनके पास गैर कानूनी असला है वो उसको डिक्लेयर करें, वरना बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और जो लाइसेंसी असलहा है उसको जो है लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गई है। लोगों ने खुद आके वॉलंटियर किया है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर जो सिक्योरिटी कंपनियां हैं उनका भी लाइसेंस कितना है वो भी हमारे पास रिकॉर्ड है। मुख्तलिफ इदारों के नाम पे कितना रजिस्टर्ड असला है वो भी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और ये तमाम रिकॉर्ड जो है नादरा की मदद से इसको ऑनलाइन किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान की तारीख का वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है
جس کے اوپر کبھی کسی حکومت نے توجہ نہیں دی. اور میں دوبارہ بتا دوں کہ پنجاب میں کسی بھی طرح کا اسلحہ لائسنس اب جاری نہیں ہوگا. یہ کیٹیگورک فیصلہ ہے. ایک آپ نے بات کی کہ 11 لاکھ لوگوں کے پاس لائسنس اسلحہ ہے جی, اور وہ بھی خدمت مرکز میں اپنے جو اسلحہ ہے اس کی رجسٹریشن ہوا ہے جی. جن کے پاس لائسنسز ہیں تو کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اگر وہ نہیں کرواتے؟ نہیں, ان کو جو ہے وہ جن کے پاس لائسنس اسلحہ ہے فی الحال تو ان کو رجسٹر کرانے کے لیے کہا گیا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر نیکسٹ فیز کیا ہوگا یہ پنجاب حکومت جو ہے اس کے اوپر ڈائریکشنز جاری کرے گی. فی الحال تو ہمیں پہلے یہ ریکارڈ حاصل کرنا تھا کہ غیر قانونی اسلحہ کتنا ہے پنجاب میں اور قانونی اسلحہ کتنا ہے, اور ہم نے وہ پہلی سٹیج جو ہے وہ حاصل کر لی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کو ڈی ویپنائز کرنے کا جو ایک عزم ہے اس کی طرف ہمیں جانا ہے. واٹس ایور اس کے اوپر کچھ شارٹ ٹرم کے فیصلے ہوں گے, کچھ لانگ ٹرم کے فیصلے ہوں گے, بٹ پنجاب کو ڈی ویپنائز کرنا ہے, اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں. جی سب کچھ ہو چکا ہے جی, آلریڈی ہو نہیں رہی, ہو چکی ہے. ان کے اکاؤنٹس فریز ہیں, جتنی بھی ان کو لوگ فائنانس کرتے تھے ان کی لسٹیں بن چکی ہیں. کچھ افراد کو جو ہے وہ اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے, اور کسی بھی طرح کی کوئی فنڈنگ اس وقت جو ہے وہ اس جماعت کو نہیں ہو رہی ہے. اور وفاقی حکومت اگر یہ بین کرنے کے بارے میں فیصلہ کر دیتی ہے تو بہت سارے اور قانونی آپشنز جو ہیں وہ حکومت کے پاس موجود ہوں گے, اور تمام آپشنز کو حکومت جو ہے وہ بروئے کار لائے گی. کیا چھوڑیں, اس وقت ہم کام کی بات کر رہے ہیں. وہ جو کام کر رہے ہیں نا وہ اچھا ہے. ایک تو مجاور ہیں اڈیالہ کے, وہ اپنے کام پہ لگے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی وہ ٹک ٹاک آ رہی ہیں, وہ فوٹوے صاف کر رہے ہیں بیٹھ کے. ان کو مطلب جو دوسروں کو ٹک ٹاک کا تانا دیتے ہیں, چیف منسٹر جو ہے وہ تو آپ کو کہیں جو ہے وہ ٹریکٹر بانٹتی ہوئی, کہیں اسکالرشپ بانٹتی ہوئی, کہیں فلڈ ریلیف کارڈ بانٹتی ہوئی وہ دکھتی ہیں. یہ بیٹھ کے جو ہے نا تصویریں جو صاف کر رہے ہیں, اور وہ چپلیں منوا رہے ہیں. بھائی ان کی سوچ اتنی ہے, یہ اتنا ہی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ان کے بس کی بات نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ مطلب جو بھی قانون توڑتا ہے پنجاب حکومت ان کی بھرپور خدمت کرتی ہے. کب سے آپ کے دروازے پر کچے قانون دستک دے رہے ہیں, ان کی خدمت کے لیے ان کی بھی بڑی جلدی سنی جائے گی, فکر نہ کریں آپ. شکریہ. برسات کے حوالے سے بتائیے گا کہ فیصلہ ہوا تھا اس کے بعد